اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو اس میں تھی کہ کون سی چیزیں رابطہ بن سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آج پھر ہم یہ آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے جملے ہیں جن کو روابط کی ضرورت ہوتی ہے یا جن میں روابط ہوتا ہے۔ تو جملے کا بھی میں نے لفظ کہا، ادھر تو اشیاء کا لفظ ہے، وہ اشیاء جو محتاج ہیں رابطے کی طرف۔ تو مغنی اللبیب والے نے لکھا ہے کہ وہ 12 چیزیں ہیں، ادیب والے نے لکھا ہے کہ وہ 11 چیزیں ہیں، ٹھیک۔ پھر اگر مجھے وہ نظر آ گیا تو 12ویں چیز میں آپ کو آخری درس میں بتا دوں گا، نہیں تو فی الحال ہم یہ 11 پڑھیں گے۔ 11 میں سے آج صرف 4 پڑھیں گے، کیونکہ 5ویں کی بحث جو ہے وہ کچھ لمبی ہے، اس لیے آج 5ویں تک پڑھیں گے۔ فی الحال آپ کتاب کی طرف نہیں دیکھیں۔ پہلا مورد، وہ جملہ جو خبر واقع ہو، وہ جملہ جو خبر واقع ہو، اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو مبتدا کی طرف پلٹتی ہے۔ بات واضح ہوگی؟ اب کہتے ہیں کہ اس کی لمبی چوڑی بحث بتائیں گے، کہتے ہیں قد مر ذکر ہو، اس کا ذکر گزر چکا، کل پرسوں بھی آپ نے اس کی طرف جو ہے کیا ہے وہ کچھ نہ کچھ پڑھا۔ فرماتے ہیں پھر سب مولوی کہتے ہیں کہ جملے جو خبر واقع اس میں رابط ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ایک ابن طراوہ صاحب ہیں۔ اب میں نے جیسے کہ آپ کو کہا کہ کسی بھی نام کے ابتدا والے حرف پر کیا حرکت ہونی چاہیے، یہ بھی مل سکتا ہے، لیکن یہ سستی ہم کرتے ہیں، نہیں ڈھونڈتے ہیں، تو میں تو طراوہ کہہ رہا ہوں، ممکن ہے طراوہ ہو، ٹھیک۔ انہوں نے کہا ہے کہ لولا زید لاکرمتک، اگر زید نہیں ہوتا تو میں تیری عزت کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ زید مبتدا ہے، اکرمتک کا خبر ہے، اور اس میں کوئی ضمیر نہیں ہے، ٹھیک۔ فرماتے اس کا قول مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ لولا امتناعیہ کے بارے میں آپ چھوٹی چھوٹی کتابوں سے پڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچے کہ اس کی خبر لولا علی لہلک فلانا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی آپ موجود کو تقدیر میں رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی موجود یا کوئی ایسا لفظ کہ جس کے رکھنے سے جملے کی معنی میں گڑبڑ نہ ہو، اس کو ہم تقدیر میں رکھیں گے۔ بات واضح ہوگی؟ پہلا جملہ پورا ہو گیا۔ دوسرا جملہ جو صفت واقع ہو۔ جملہ کس کی صفت واقع ہوتا ہے؟ عام طور پر نکرے کی، ٹھیک ہے۔ اگر معرفے کے بعد ہو تو پھر وہ جملہ حال ہوتا ہے۔ وہ جملہ جو صفت واقع ہو اس میں بھی ایک رابط کی ضرورت ہوتی ہے، اور غالباً وہ رابط جو ہے کہ وہ ضمیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ غالباً کہیں یا ہمیشہ کہیں؟ اچھا، پھر اس ضمیر کی 2 صورتیں ہیں، یا مذکور ہوگا یا محذوف ہوگا۔ مثال میرے خیال میں کتاب میں پڑھیں تو بہتر ہے، اگر کہیں تو ایک ایک میں مثال بتا دوں، ٹھیک ہے۔ تیسرا مورد فرماتے ہیں وہ جملہ جو صلہ واقع ہو، اس میں بھی ایک ضمیر ہوتی ہے جو موصول کی طرف پلٹتی ہے۔ ہو اب وہ ضمیر، اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، مذکوراً و مقدراً، یا عبارت میں موجود ہوگا ضمیر، یا ہوگی یا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ضمیر کی تو 3 قسمیں ہیں، ضمیر غائب، ضمیر حاضر، ضمیر متکلم۔ کون سی ضمیر موصول میں رابط ہوتی ہے؟ کہتے ہیں عموماً ضمیر غائب ہوتی ہے، کبھی کے بار جو ہے کیا ہے وہ ضمیر حاضر وغیرہ بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، ہاں اس میں یا ہاں متکلم، ٹھیک ہے۔ کہیں پر پھر وہ حاضر کی بھی ہو سکتی ہے۔ چوتھا مورد، وہ جملہ جو حال واقع ہو، اس میں بھی رابط کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس میں رابط یوں سمجھے رابط کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا رابط صرف واو حالیہ ہوگی، یا رابط صرف ضمیر ہوگا، یا رابط دونوں چیزیں ہوں گی۔ بات واضح ہوگی؟ جاءنی زید، ٹھیک ہے، غلامہ یرکبو،
میرے پاس آیا زید در حالی کہ اس کا غلام سوار تھا. یہاں پر یرکب میں ہوا کی ضمیر ہے جو رابط ہے. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہاں پر واو رابط ہے، ٹھیک ہے، واو حالیہ، کہیں پر دونوں ہو سکتے ہیں. ٹھیک. پھر ایک بحث کریں گے کہ اگر کہیں پر ضمیر کو حذف کرنا ہو اور وہ ضمیر مجرور ہو تو پھر کیسے حذف کریں گے؟ یعنی جار مجرور دونوں کو ملا کے حذف کریں گے، یا پہلے جار کو حذف کریں گے پھر اس ضمیر کو ایک فعل کے لیے منصوب بنا دیں گے، منصوب بنانے کے بعد حذف کر دیں گے، یا پہلے جار کو حذف کریں گے پھر اس ضمیر کو حذف کریں گے؟ تو اس میں علماء کرام کے مختلف نظریں ہیں جو ہم عبارت میں پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاشیاء التی تحتاج الی رابط، وہ اشیاء جو محتاج ہیں کس کی طرف؟ رابط کی طرف. وہی 11 شیئا، وہ کتنی چیزیں ہیں؟ 11 چیزیں ہیں. احدها الجملۃ المخبر بہا، وہ جملہ جس کے ذریعے خبر دی جائے. وقد مضت، کہتے ہیں اس جملے کی بحث یا خود یہ جملہ گزر چکا، ٹھیک ہے، جہاں روابط کی بحث ہوئی تھی. ومن ثم، اسی بات کی وجہ سے. کون سی بات؟ کہ جو جملہ خبر واقع اس میں رابط ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں رابط کا ہونا ضروری ہے. کان مردودن، ٹھیک ہے، قول ابن طراوہ، تو اس بات کی وجہ سے ٹھکرایا جائے گا، قابل قبول نہیں ہوگا ابن طراوہ صاحب کا قول. کہاں پر؟ فی لولا زید لاکرمتک، وہ کیا کہتا ہے؟ ان لاکرمتک هو الخبر، کہتا ہے لاکرمتک خبر ہے. ٹھیک ہے بھائی، اگر خبر ہے تو رابط کہاں ہے؟ بل الخبر محذوف، بلکہ یہاں پر ہمارے نظریے کے مطابق خبر کیا ہے؟ محذوف ہے. اے لولا زید موجود، اگر زید نہ ہوتا تو میں تیری عزت کرتا. الثانی الجملۃ الموصوف بہا، وہ جملہ جس کے ذریعے صفت لائی جائے، یا یوں کہ وہ جملہ جس کو صفت بنایا جائے. ٹھیک. ولا یربطها، اس جملے کو ربط نہیں دیتا الا ضمیر، مگر ضمیر. بات واضح ہوئی؟ کیوں آنکھیں بڑی کر کے دیکھ رہے ہو؟ یربطو کا فاعل، ٹھیک ہے. اما مذکورا، اما ان یکون ضمیر مذکورا، یا تو وہ ضمیر کیا ہوگی؟ مذکور ہوگی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ. شاہد مثال ہماری کتابا موصوف، نقرأہ اس کی صفت، اس میں ہو کی ضمیر موجود ہے. او مقدرا، یا وہ ضمیر کیا ہوگی بیٹا؟ تقدیر میں ہوگی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے واتقوا یوما، یومن موصوف، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یہ ایک جملہ اس کی صفت، کوئی اس میں رابط نظر نہیں آ رہا. ولا یقبل منها شفاعۃ، یہ دوسرا جملہ، اس میں بھی کوئی رابط نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں منہا تو رابط ہے نا، بھائی منہا رابط نہیں ہے. رابط کا مطلب موصوف کی طرف ضمیر پلٹے، منہا کی ضمیر تو نفس کی طرف پلٹ رہی ہے. ولا یؤخذ منها عدل، یہ تیسرا جملہ. ولا هم ينصرون، یہ چوتھا جملہ. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی کوئی رابط نہیں. آپ کہیں گے ہم رابط ہے، بھائی ہم رابط نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ یہ ہم کا تعلق تو واتقوا والی واو کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. یومن مفرد ہے، مفرد کی طرف ہم جمع کی ضمیر نہیں پلٹائیں گے. فإنه على تقدیر فیہ، بے تحقیق شان یہ ہے على تقدیر فیہ، یہاں پر فیہ تقدیر میں ہے کتنی مرتبہ؟ 4 مرات، 4 مرتبہ. یعنی یوں ہے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا فیہ ولا يقبل منها شفاعة فيه ولا يؤخذ منها عدل فيه ولا هم ينصرون فيه. وقرأ الأعمش، اعمش ایک قاری صاحب ہیں، انہوں نے ایک اور آیت بھی پڑھی ہے فسبحان اللہ ہے، فسبحان اللہ ہے ہین تمسون، ہینن تمسون. اب ہینن جو ہے کیا ہے؟ موصوف ہے، تمسون اس کا صفت ہے. ٹھیک. وہ ہینن تصبحون،
تصبحون یہاں پر صفت ہے اور کوئی رابط ہمیں نظر نہیں آ رہا. کہتے ہیں تقدیر فیہ مرتین، اس میں فیہ کو 2 مرتبہ تقدیر میں رکھیں گے. تمسون فیہ تصبحون فیہ. وَهَلْ حُذِفَ الْجَارُ وَالْمَجْرُورُ مَعًا. ٹھیک ہے، آیا یہاں پر جار مجرور دونوں کو ایک ساتھ حذف کیا گیا ہے، اور حذف الجار وحدہ، یا جار کو حذف کیا گیا اکیلے کو. فانتصب ضمیر، پھر ضمیر کو ہم نے منصوب بنا دیا، منصوب بنزع الخافض. ثٹھیک ہے. واتصل بالفعل، اور پھر اس ضمیر کو ہم نے فعل کے ساتھ ملا دیا، یعنی تمسونہ وتصبحونہ. ٹھیک. ثم حذف منصوبا، پھر وہ ضمیر حذف ہوا، لیکن حذف ہوتے وقت وہ مجرور نہیں تھا، منصوب ہو کے حذف ہوا ہے. قولان، اس میں 2 قول ہیں، یعنی دونوں کو گرائیں گے یا دونوں میں سے کسی ایک کو گرائیں گے. الاول ان سیبویہ، معن والا قول سیبویہ کا ہے کہ جار اور مجرور دونوں ایک ساتھ حذف ہوتے ہیں. والثانی، اور دوسرا قول کہ ہم پہلے جار کو حذف کریں گے، پھر ضمیر کو منصوب بنائیں گے، منصوب بنانے کے بعد فعل کے ساتھ متصل کریں گے، پھر اس کو حذف کریں گے. انا ابو الحسن، یہ دوسرا قول کس کا ہے؟ ابو الحسن. ابو الحسن وہی اخفش ہے. ٹھیک ہے. وفی امالی ابن شجری، ابن شجری صاحب کی ایک کتاب ہے، جیسے امالی شیخ صدوق. ٹھیک ہے، تو ان کی بھی ایک کتاب ہے جو انہی کے نام سے وہ مشہور ہے. اس میں انہوں نے کیا کہا ہے؟ قال الکسائی، انہوں نے نقل قول کیا ہے کس کا؟ کسائی کا، کہ کسائی نے کہا ہے لا یجوز ان یکون المحذوف الا الہاء، جائز نہیں ہے کہ محذوف ہو سوائے ہا کے، یعنی ہا ہی محذوف ہوگی، ہا کے علاوہ اگر کوئی اور ضمیر ہوگی وہ بھی محذوف نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. پھر دوسرے لفظ میں یہ کہیں کہ پھر جار کا بھی حذف ہونے کا گویا کہ یہ انکار کر رہے ہیں، یہ صرف ضمیر کے حذف ہونے کی بات کر رہے ہیں. ان الجار حذف اولا ثم حذف ضمیر. چلیں کلیئر ہو گئی. کہتے ہیں کہ میرا مطلب یہ تھا کہ ایک ساتھ حذف نہیں ہوں گے، پہلے جار حذف ہوگا اور پھر ضمیر حذف ہوگی، یعنی گویا کہ سیبوے والی بات نہیں بلکہ اخفش والی بات. وقال آخر، پھر یہ بھی ابن شجری نے نقل کیا ہے لیکن آخر کا نام نہیں لیا. اور دوسرے نے کہا ہے لا یکون المحذوف الا فیہ. ٹھیک ہے، یہاں پر محذوف نہیں مگر فیہ، یعنی دونوں جار مجرور دونوں حذف ہیں. وقال اکثر النحویین، اور کہا ہے اکثر نحویین، یہ بھی ابن شجری کی کتاب کی بات ہے. منہم سیبویہ والاخفش، ان اکثر نحویوں میں سے ایک سیبویہ صاحب ہیں اور دوسرے اخفش صاحب ہیں. یجوز الامران، دونوں جائز ہیں، یعنی الگ الگ کر کے حذف کریں یا دونوں کو ساتھ حذف کریں. والاقیس عندی الاول، ابن شجری صاحب کہتے ہیں میرے مطابق قانون کے قریب یا قانون کے مطابق پہلی بات ہے، یعنی کیا؟ دونوں کو نہیں، احسنتم، پہلے جار کو پھر ضمیر کو حذف کریں. ٹھیک ہے، کیوں بھائی دیکھیں ان الجار حذف اولا ثم حذف ضمیر، یہ پہلی صورت. وقال آخر لا یکون المحذوف الا فیہ، یہ دوسری بات ابن شجری میں. اب ابن شجری صاحب نے دونوں باتوں کو اس طریقے سے بیان کیا ہے. انتہا کلام شجری، ابن شجری کی بات ختم ہو گئی، لیکن کہتے ہیں کہ وہ ہوا، یہ مصنف کہہ رہا ہے، وہ ہوا یہ جو ابن شجری نے بات نقل کی، مخالفن، یہ مخالف کس کے؟ لما، اس بات کے نقل غیر ہو جو غیر شجری نے نقل کیا ہے. کیا مطلب؟ بھائی غیر شجری کہتے ہیں کہ سیبویہ صاحب دونوں باتوں کے قائل نہیں ہیں، بلکہ سیبویہ کہتے ہیں دونوں کو حذف کریں گے مان. یہاں پر کہتا ہے کہ سیبویہ اور اخفش کہتا ہے دونوں امر جائز ہیں. کہتے ہیں یہ جو انہوں نے نقل بات کی ہے یہ دوسرے علماء کے نقل شدہ بات کے خلاف ہے. بات واضح ہوگی؟ الثالث الجملۃ الموصول بہا الاسماء. بھائی موصول کی 2 قسمیں ہیں، موصول حرفی، موصول اسمی. موصول حرفی میں رابط کا ہونا ضروری نہیں، موصول اسمی میں رابط کا ہونا ضروری ہے. کہتے ہیں وہ جملہ جس کے ذریعے صلہ لایا جائے اسماء کا، ولا یربطھا، اس جملے کا ربط نہیں کرتا غالباً سوائے ضمیر کے، اما مذکوراً، یا تو وہ ضمیر مذکور ہوگی، جیسے الذین یؤمنون، یؤمنون میں واو رابط ہے جو الذین کی طرف پلٹ رہی ہے. و اما مقدراً، یا وہ ضمیر کیا ہوگی؟ مقدر ہوگی، جیسے ایہم اشد،
اب ایو موصول یہ مضاف ہم کی طرف، تو ہم رابط نہیں ہے. اشد علی الرحمن عطیہ یہ پورا جملہ جو کہ اس کا صلہ ہے، وہاں پر بھی کوئی ضمیر موجود نہیں ہے. والحذف من الصلہ. اچھا اب گویا کہ ہماری جو ہے کیا وہ تین چیزیں ہو گئیں، خبر، صفت، صلہ. تینوں میں سے ضمیر گر سکتی ہے، لیکن کہتے ہیں تینوں میں سے کون سے ضمیر جملے میں ضمیر کا گرنا قوی تر ہے. مثلا میں کہتا ہوں بھائی یہ 3 طالب علم ہیں، یہ طالب علم دوسرے سے بہتر ہے، دوسرا تیسرے سے بہتر ہے. کہتے ہیں والحذف من الصلۃ، صلے سے ضمیر کا حذف ہونا زیادہ طاقتور ہے صفت کے حذف ہونے سے. یعنی صفت والا صلے کے مقابلے میں اتنا مضبوط نہیں ہے. پھر صفت والا جو ہے کیا ہے وہ اقوی من الخبر، وہ خبر سے قوی ہے. اب بیٹا یہاں پر جو یہ منہ کی ضمیر ہے نا، یہ بھی حذف کی طرف جائے گی. ترجمہ یوں کریں گے والحذف من الصلۃ، صلے سے ضمیر کا حذف ہونا اقوی من الحذف من الصفت ہے. ٹھیک ہے، وہ اس حذف سے قوی تر ہے جو صفت میں ہوتا ہے. ومن الصفت، اور صفت سے ضمیر کا حذف ہونا اقوی من الحذف من الخبر، یہ اس حذف سے قوی ہے جو خبر میں ہوتا ہے. وربط بضمیر الخطاب. اچھا ضمیر خطاب کے ساتھ بھی ربط ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں. نہ قول علی بن الحسین علیہما السلام، جیسے قول ہے ہمارے چوتھے امام کا. بیٹا کس امام کا؟ چوتھے. ہاں علیہما کیوں کہا؟ دونوں پہ سلام. ہاں انت الذی، تو وہ ذات ہے، وسعت کل شیء رحمتا وعلما. ٹھیک ہے، جو وسعت رکھتا ہے ہر چیز پر اپنی رحمت اور اپنے علم کے حساب سے. اب الذی موصول ہے، وسعت یہ فعل مخاطب ہے. ٹھیک ہے، تو لازمی یہ رابط بھی مخاطب ہوگا، یہاں رابط کوئی غائب نہیں ہوگا. پھر تا کو ہی آپ رابط مان لیں. وَأَنْتَ الَّذِي جَعَلْتَ لِكُلِّ مَخْلُوقٍ فِي نِعْمِكَ سَهْمًا، اور تو وہ ذات ہے جس نے ہر مخلوق کے لیے اپنی نعمتوں میں ایک حصہ مخصوص کیا ہے. ٹھیک ہے، جعلت میں تا جو ہے کہ وہ رابط ہے. فرماتے ہیں وَالرَّبْطُ بِضَمِيرِ الْخِطَابِ قَلِيلٌ، یہ ربط کیا ہے جناب ذیشان صاحب؟ قلیل ہے. وَلَكِنَّهُ مَعَ هَذَا مَقِيسٌ، وَلَكِنَّهُ ہی کی ضمیر کہا جائے گی ربط بضمیر الخطاب، ضمیر خطاب کے ساتھ ربط کرنا مع ہذا قلت کے ساتھ، مقیس قانون کے خلاف نہیں ہے. اچھا قلیل ہے لیکن قانونی ہے. اما ربط باسم ظاہر، لیکن اسم ظاہر کے ساتھ بھی ربط ہو سکتا ہے. جیسے انت الذی قام زید، تو وہ ہے جو زید کھڑا ہوا. تو یہاں پر زید رابط ہے، کہتے فقلیل، تو یہ کم بھی ہے. ٹھیک ہے، اور غیر مقیس، یہ قانونی بھی نہیں ہے. قلت بھی ہے، قانونی بھی نہیں. بس اگر آپ کو مجبور ہو کے یا ضمیر حاضر کو رابط کرنا پڑے یا اسم ظاہر کو، تو کس کو آپ رابط کریں گے؟ خطاب کو، ضمیر ظاہر. ہاں کیونکہ وہ قانونی تو ہے نا، قلیل ہے. قلیل ہونے میں ضمیر مخاطب اور اسم ظاہر ایک جیسے ہیں، قانونی ہونے میں فرق ہے. الرابع جناب چوتھی چیز جس کو میں ربط ہوتا ہے، الواقعۃ حالا. الواقعۃ سے پہلے بیٹا جملے کو تقدیر میں رکھیں. الجملۃ الواقعۃ حالا، وہ جملہ جو حال واقع ہوتا ہے. ورابطھا، اچھا اس جملے حال کا رابط اما الواو و ضمیر، و ضمیر کہا، او ضمیر نہیں کہا. ٹھیک ہے، یعنی دونوں. اگر او ہوتا تو دونوں میں سے کوئی ایک، دونوں ہوں گے رابط. جیسے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. ٹھیک ہے جناب، یہاں پر جو کیا ہے وہ واو رابط ہے. انتم کو رابط کرنا مشکل ہے، کیونکہ اگر انتم کو بھی آپ رابط کہیں گے پھر تو پیچھے کوئی جملہ نہیں ہے نا. الا ان کہ آپ کہیں کہ انتم مبتدا سکارا خبر، پھر یہ مبتدا بھی رابط کا کام دے رہی ہے. کیونکہ واو جو ہے آگا کبھی کبھی او کی معنی بھی دیتا ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو. ٹھیک، ہاں نہیں، اوپر والی عبارت سے محسوس ہو رہا ہے کہ دونوں ہو رہے ہیں، کیونکہ نیچے پھر کر اول واو فقط، یا رابط فقط کیا ہوگا؟ واو ہوگا. جیسے لئن اکلہ الذئب، اگر اسے بھیڑیے کھا جائیں گے، در حالی کہ ہم گروپ میں ہیں، مثلا ہم اتنے طاقتور ہیں، فلاں 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 فلاں، جو اپنی فن خانی کا انہوں نے مظاہرہ کیا تھا. ٹھیک ہے، یہاں پر واو رابط ہے.
پہلی والی میں کیا؟ ہاں پہلی والی میں بھی واو رابط ہے. واو رابط ہے، اور انتم کو بھی رابط کہیں گے عبارت کے حساب سے. ٹھیک. اب ضمیر و فقط یا رابط کیا ہوگا؟ صرف ضمیر ہوگا. جیسے تر الذین کذبوا، کذبوا نہیں پڑھنے بیٹا، ظاہراً شد نہیں ہے، بغیر شد کے ہے. تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا. کس پر؟ اللہ، اللہ پر جھوٹ بولا. وجوہہم مسودۃ، ان کے کالے چہرے ہو جائیں گے. یعنی یوں ترجمہ ہوگا، تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ بولا در حالی کہ ان کے چہرے کالے ہوں گے. اب یہ در حالی، ٹھیک ہے، بیچ میں کوئی رابط نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھائی ہم والی ضمیر ہے جو کہ رابط ہو رہی ہے. وقد یخلو منہما لفظاً، اب یخلو کی جگہ پر تخلو ہوتا تو بہتر تھا، کیونکہ جملے کی طرف ضمیر پلٹ رہی ہے، جملے حالیہ کی طرف. کبھی کبھی یہ جملے حالیہ خالی ہوتا ہے، منہما، من الواو و ضمیر، نہ واو ہوتی ہے اس میں نہ ضمیر ہوتی ہے. البتہ لفظاً چھپ چھپا کے ہوگی، کھلم کھلا نظر نہیں آئے گی. فیقدر الضمیر، پھر ہم کس کو تقدیر میں رکھیں گے؟ ضمیر کو. جیسے مررت بالبر کا نہیں بیٹا، بالبر کفیز بدرہم، میں گزرا گندم سے در حالی کہ اس کا ایک کفیز 1 درہم میں تھا. ٹھیک ہے، تو منہ کی ضمیر کو آپ جو کیا ہے تقدیر میں رکھے ہیں. اول واو، یا کبھی کبھی تقدیر میں کیا ہوتا ہے؟ واو ہوتا ہے. کا قول ہی، جیسے شاعر صاحب کا قول ہے. ان الفاظ میں رات مجھے 2-4 منٹ زیادہ ٹائم لگا. بھائی آپ شعر کا کہ شاہد مثال بیان کر دیتے نا، اس شعر کی پھر آپ نے وضاحت کیوں بیان کی؟ کا قول ہی، جیسے اس صاحب کا قول ہے. کون سا؟ یصفو غائصن، جو صفت بیان کر رہا تھا غوطے خور کی، جو پانی میں غوطہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، لطلب اللؤلؤ، کیوں پانی میں غوطہ لگاتے ہیں؟ تاکہ ہیرے ڈھونڈ نکالیں. ٹھیک ہے، انتصف النہار، اس کو غوطہ لگاتے لگاتے آدھا دن ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ غائص، در حالی کہ وہ غوطہ لگا رہا تھا. وہ صاحبہ لا یدری، اس کا جو ساتھی تھا اسے پتہ ہی نہیں تھا. ما حالہ، غوطہ خور کا کیا حال ہے، پتہ نہیں ڈوب کے مر گیا، کچھ ہیرے ملے کچھ ہیرے نہیں ملے. اب یہ شعر ہے، نصف النہار الماء غامرہ. ٹھیک ہے، آدھے دن تک پانی اس کو جو ہے کیا ہے وہ چھپائے ہوئے تھا. اب کہتے ہیں جو ہے کیا ہے جناب، الماء غامرہ، یہ جو ہے کیا ہے جملہ حالیہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے؟ نہار کے لیے حال واقع ہو رہا ہے. ٹھیک، یہاں پر سے والماء غامرہ، در حالی کے پانی اس کو چھپایا ہوا ہے. ورفیقہ بالغیب لا یدری، اور اس کے دوست کو جو ہے غیب کی کوئی خبر نہیں ہے. تو یہاں پر جملہ حالیہ الماء مبتدا غامر خبر. ٹھیک ہے، جملہ مبتدا خبر مل کر یہ حال ہو گیا. ٹھیک ہے، تو جناب یہاں پر واو جو ہے تقدیر میں، ضمیر کو تقدیر میں نہیں رکھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.